دنیا کی تخلیق سے بہت پہلے جب کہیں انسان موجود نہیں تھے، صرف اللہ کی قدرت تھی اور وہ فرشتے تھے جو رات دن اس کی عبادت کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا کہ وہ زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جو اس کی نائب ہوگی۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے زمین کی مختلف مٹیوں کو جمع کیا، سرخ، سفید، سیاہ، نرم اور سخت مٹی، ان سب کو ملا کر اللہ نے ایک خوبصورت انسان کا پیکر بنایا۔ یہ جسم بنا دیا گیا تھا مگر اس میں جان نہیں تھی۔ جب اللہ نے چاہا تو اس جسم میں اپنی روح پھونکی اور یوں آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں، حرکت کی اور انسانیت کی تاریخ شروع ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے تمام چیزوں کے نام آدم کو سکھائے۔ پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے دیا ہے، ہم اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے اور یوں ان کی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں جھک گئے، ایک نے بھی دیر نہیں کی کیونکہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ لیکن ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا نام تھا ابلیس۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا مگر اصل میں جنات میں سے تھا اور ہزاروں سال کی عبادت کی وجہ سے اس کا مقام بہت بلند تھا، لیکن اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تو تنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ تو تکبر کرتا ہے، میری مخلوق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نکل جا یہاں سے، تراندہ درگاہ ہے، میری رحمت سے دور ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ایک لمحے میں ابلیس اپنی بلند ترین عزت سے گر کر سب سے ذلیل مخلوق بن گیا۔ تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ نکالے جانے کے بعد بھی ابلیس کے دل میں ہٹ دھرمی تھی۔ اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کروں، میں انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا اور ان میں سے زیادہ تر کو میں تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن میرے وہ بندے جو اخلاص سے میری طرف آئیں گے، جو میرا ذکر کریں گے، جو میرا شکر ادا کریں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو صرف ان کو بہکا سکے گا جو خود تیرے راستے کو پسند کریں گے۔ یہ اعلان قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ ابلیس انسان کا کھلا دشمن بن گیا، وہ ہر طرف سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دل میں برا خیال ڈال کر، کبھی راستے میں رکاوٹ ڈال کر، کبھی انسان کو تکبر میں مبتلا کر کے، کبھی گناہ کو اچھا دکھا کر۔ لیکن جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اپنے رب سے ڈرے اور شیطان سے پناہ مانگے، شیطان اس پر کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تکبر ہمیشہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہی اصل کامیابی ہے، اور شیطان وہ دشمن ہے جو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ کے سچے بندوں کے لیے اللہ ہمیشہ کافی ہے۔